نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، آج ہم جس عظیم ہستی کے عرش مقدس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت و رعایت میں جو مقام عطا فرمایا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. ہر سال مسلسل عمر بھر 40 دن کا اعتکاف کرنا اور یاد الہی میں مصروف رہنا اور ہر وقت لوگوں سے لا تعلق ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ خال خال کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 40 دن 40 راتیں مسلسل پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. تو جو ہر سال دن اور راتیں 24 گھنٹے صرف ایک ہی کام ہے یاد الہی، اس کا دل الحمدللہ کتنا نور و حکمت سے بھرا ہوگا. اور دوسرے ہمارے بزرگ انہی کے لخت جگر امین المحسنین پیر سید امانت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا، آل رسول تھے، عالم دین تھے، مجاہد تھے. واقعہ آپ نے پہلے بھی بارہا دفعہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب میں حاضری ہوئی. پہلی صف میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام جلوہ فرما ہیں. ان میں حضرت شاہ صاحب نے 2 نام مجھے بتائے تھے. ایک نام شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا اسی ہمارے آستانے کو جس سے فیض ملا حضرت کیلیاں والا شریف، اسی آستانے کے جس طرح حضرت قبلہ امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہیں، اسی طرح حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی ہی آستانے سے فیض یاب ہیں. حضرت قبلہ پیر امانت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلی صف میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر بھی حاضر ہیں اور ساتھ ہی سید جلال الدین شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو اس سے ایک بات اور بھی ہے کہ سراج السالکین حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو ان کے مریدین کی عظمت کا اندازہ کرنا. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحب ہمارے پیر امانت علی شاہ صاحب دوسری لائن میں حاضر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا کنتا یا امین المحسنین، اے امین المحسنین، اے محسنین نیکوکاروں کی امانت اپنے سینے میں جمع کرنے والے، کہاں تھا؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں
آپ میری طرف متوجہ تھے، میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے مخاطب ہیں، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین بارگاہ اور میں ایک نکارہ معمولی، اور پھر یہ اینا کنتا یا امیر المرسلین، اتنا بڑا لقب میری کیا حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کو مخاطب ہو، کیونکہ میری یہ حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ہی فرمایا ہے، لیکن آج کی ساری تواضع جتنی کچھ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اس کو مرتبہ بلند ملتا ہے۔ یہ سمجھ کرتے کہ آپ مجھے مخاطب ہیں، چپ رہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو فرمایا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور خدام کو جو بزرگ حاضر تھے اشارہ کیا جگہ دو، حکم ہوا کہ آگے آ جاؤ۔ اب پہلی صاحب میں بٹھایا اور امین المرسلین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا شہنشاہ خطابت ہے، جھوٹ ہے۔ شہنشاہ خطابت ہونا کوئی اور، فلان جامع المعقول منقول، مبالغے نیرے مبالغے، فلان اسلام نیرے مبالغے، لیکن جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہو وہ تو حقیقت ہی حقیقت ہوتا ہے۔ تو اب امین المرسلین لقب میں 100% صداقت ہی صداقت ہے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ محبت سے درود شریف پڑھی، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، دوسرے پارے کی آخری آیات میں سے ایک آیت کی میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا ہو، کیا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دور کرتا ہے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ طریقہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کرے، تو ہوگا کیا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، زمین میں فساد آ جائے، زمین تباہ و برباد ہو جائے، زمین آبادی کے قابل نہ رہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے، لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دور کرتا ہے تاکہ زمین آباد رہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے دور کر دیتا ہے، بعض کے شر کو بعض کے ذریعے دور فرما دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دور کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ بعض سے مراد ہے کافر، کافر کفر کرتے ہیں، کفر بربادی کا سبب ہے، کفر وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے، کفر وہ سراسر نحوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے، وہ کفر کو دور فرماتے ہیں۔ تو فرمایا لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کافروں نے جب کفر کیا، اللہ کریم نے ان کے شر کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ تو ہر نبی وہ فساد کو دور فرمانے والا ہے، مصیبتوں کو وہ ٹالنے والا ہے، ہر نبی دافع البلا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کے ذریعے بعض کے شر کو دور کرتے ہیں، یعنی نبیوں کے ذریعے کافروں کے شر کو دور کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام بن گیا دافع البلا، مصیبتوں کو ٹالنے والے۔ اس طرح دوسرا احتمال ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے، اس سے مراد ہے گناہ، معاصی، جرائم، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے جرموں کو، بعض لوگوں کے
بدعمالیوں کو، بعض لوگوں کی بد کرداریوں کو اپنے بندوں کے ذریعے دور فرماتا ہے۔ اس سے مراد ہو گئے حکام، کہ حکام جو ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچوں پیروکار حکمران ہوں گے، وہ شریروں کے شر کو دور کریں گے، چوروں کو چوری پر سزا دیں گے، ڈاکوؤں کو ان کے ڈاکے پر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے ذریعے بعض کا شر دور فرماتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام جو مقدس شریعت لے کر آتے ہیں، جو مقدس دین لے کر آتے ہیں، جو مقدس احکام لے کر آتے ہیں، لوگ اس دین میں بددیانتی کرتے ہیں، لوگ اس دین میں بد اعتقادی پھیلاتے ہیں، لوگ قرآن و حدیث میں تحریف اور بد نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفہوم کو بدل کر کچھ کا کچھ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ان کے شر کو دور فرما دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر ماننی شروع کر دیتا ہے، اپنے مطلب کو سامنے رکھ کر قرآن میں تبدیلی کرتا ہے، مانوی تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے، حدیث شریف کو اپنے ذہن کے مطابق ڈالتے ہوئے اس کے اندر بددیانتی کرتا ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے، بزرگان دین کے کلام میں من گھڑت مطلب نکال کر اس میں مختلف تعبیریں کر کے حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ یہ بھی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے ذریعے بعض لوگوں کے شر کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور احسان فرمایا کہ اے زمین والوں، اگر میں اپنے بعض بندوں کے ذریعے بعض لوگوں کے شر کو دور نہ کروں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تاجدار حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ووجوہ آلہ الکرام کے دور میں کچھ لوگ نکلے، ان الحکم الا للہ، صدائیں لگانے لگے، حکم سارا اللہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو، حضرت عمر بن عاص کو حکم مان کر شرک کیا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ایسی آیتیں پڑھنی شروع کر دی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق اُرِیدَ بِهِ الباطل، یہ جو ان الحکم الا للہ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ تو حق ہے، لیکن اس سے مراد جو لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو یہ طالب لیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھانے کے لیے گئے، مناظرے ہوئے، 10,000 تھے، تقریباً 4,000 نے توبہ کر لی، باقی 6,000 تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑائی پر جنگ پر بھجت رہے، تو آپ نے حکم دیا ان کا گھیرا کر لو، اور فرما دیا یہ 6,000 میں سے صرف 5-6 بچیں گے اور ہمارا کوئی بھی شہید نہیں ہوگا سوائے 5-6 کے۔ آپ نے پہلے خوشخبری بھیجی اور ان کو گھیرے میں لے کر لڑائی میں سارے کے سارے وہ خارجی جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اس موقع پر خارجی نے فساد کیا، علی المرتضیٰ داخل بلا کر کر تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی، آج ایک مسئلہ بڑا کہتے ہیں جی مولوی کی لڑتے رہتے ہیں، مولوی لڑتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اپنی خواہش سے مسئلہ بیان کرنا جائز، مسئلہ حق ہو لیکن اس میں ذاتی غرض ہو کوئی ثواب نہیں۔
نفسانیت آ جائے، مسئلہ حق ہو، نفسانیت آ جائے تو وہ مسئلہ برکت والا نہیں ہوتا۔ اپنے دادا پیر، میرے بھی دادا پیر ہیں، آپ کے بھی دادا پیر ہیں، حضرت سراج السالکین حضرت صاحب کیلیاں والا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں میرے شیخ و مرشد پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شری والے حاضر تھے۔ حضرت صاحب کے ایک اور مرید تھے حافظ قاری سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عالم تھے، شاہ صاحب بھی عالم تھے، وہ حافظ تھے، شاہ صاحب بھی حافظ تھے، لیکن شاہ صاحب سید تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سید تو نہیں تھے لیکن علم و فضل کے لحاظ سے وہ بھی کافی تھے۔ مسئلہ شروع ہو گیا، دونوں مرید تھے، حضرت صاحب کی موجودگی میں مسئلہ شروع ہو گیا کہ کشتی پر کوئی آدمی نماز پڑھے تو نماز تو ہو جاتی ہے، دوبارہ قضا کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی ریل گاڑی میں نماز پڑھے، وقت ہو گیا ہے، وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لے لیکن بعد میں دوبارہ پڑھے گا تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ کیا ریل گاڑی کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں، یہ مسئلہ تھا۔ حضرت شاہ صاحب کشتی والے فرماتے تھے کہ اس کی نماز وہ گاڑی میں پڑھ لے لیکن جب گاڑی رکے گی تو پھر مکمل نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی نماز قضا نہیں گنی جائے گی۔ گاڑی میں نماز اس طرح وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ وہ حافظ صاحب فرماتے تھے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے، جس طرح کشتی میں ادا ہو جاتا ہے اس طرح گاڑی میں بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ تھی کہ کشتی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، نیچے سے پانی چلتا ہے، کشتی جہاں ہے، آدمی جہاں ہے بیٹھا ہے لیکن نیچے سے پانی گزر رہا ہے، جبکہ گاڑی میں زمین جہاں ہے وہاں کی وہاں ہے، گاڑی چلتی ہے، لہذا گاڑی کو کشتی پر سوار قیاس کرنا درست نہیں۔ یہ مسئلہ تھا۔ کافی دیر ہو گئی، مولانا قاری سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا لیکن وہ مان بھی نہیں رہے تھے۔ اب یہ تھا کہ ٹھیک ہے شاہ صاحب تمہاری بات درست میں تسلیم کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس دوران ہمارے شاہ صاحب سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شری والوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ دلیل کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، خواہ ضد کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے اور مانتے بھی نہیں، اب میں اس کو سمجھاؤں گا۔ یعنی وہ جو نا جسے ہم کہتے ہیں مولوی والا طریقہ، اس پر تھوڑا سا وہ دلائل میں سخت لہجے میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اب اتنی بات کی کہ میں اس کو سمجھاؤں گا، رگڑا دوں گا، یہ بات شاہ صاحب کے دل میں تھی۔ اور میں غلطی سراج السالکین سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے فرمایا بھائی بس گفتگو ختم، مجلس میں نحوست پھیل گئی ہے، مجلس میں نحوست۔ یہ شاہ صاحب ہمارے خود واقعہ بیان کرتے تھے اور ہماری تربیت کے لیے کرتے تھے، اور بزرگ جو کچھ فرماتے ہیں ہوتی ہی تربیت ہے۔ مطلب کیا کہ جب تک تم مسئلہ سمجھ کر بیان کرتے تھے، مجلس میں اختلاف و امتی رحمت کے مطابق رحمت نازل ہو رہی تھی، اب تمہارے دل میں اتنا خیال آیا کہ میں اس کو رگڑا دوں گا، یہ رحمت نہیں ہے، مجلس میں نحوست چھا گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہوئے، انانیت نہیں، ذاتی غرض نہیں، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر بیان کرے، اور دوسری طرف کون ہو؟ قرآن پاک میں بدبیانتی کرنے والا، قرآن پاک میں تحریف کرنے والا، حدیثوں کے مطلب کو بدلنے والا، بزرگوں کے کلام کو الٹ پلٹ کرنے والا۔ اب جو آدمی اس کا جواب دے گا تو کوئی آدمی نہیں جی مولویوں کا رہا، یہ مسئلہ مولویوں کا رہا نہیں، یہ قرآن و حدیث کے تعلیم کے مطابق ہے،
یہ عین قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن میں بددیانتی کرے، حدیث میں بددیانتی کرے، بزرگان دین کے اقوال میں بددیانتی کرے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی بیان کرنے کے لیے کسی کو منتخب فرما دیتا ہے، تو زمین فساد سے بچ جاتی ہے۔ بھئی ہم ہیں نقشبندی، مجددی، اور الحمدللہ ہم رضوی بھی ہیں۔ سرکار شیر ربانی اعلیٰ شرکری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ، یہ داڑھی مبارک مٹھ بھر یہ ضروری ہے، مٹھ بھر داڑھی، حتیٰ کہ حضرت کرما والے شریف تو جس کی داڑھی چھوٹی ہوئی پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا، شرکو شریف میں بھی کہیں ہم کبھی تھا تو وہاں کوئی چھوٹی داڑھی والا ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی جو آدمی آ جاتا حضرت شیر ربانی کی بارگاہ میں تصویر نہیں بنا رہا ہے، ویڈیو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، میں نہیں بنوا رہا کوئی کیمرہ میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب پہلی دفعہ یہاں حضرت کمن کے شریف حاضر ہوا 1978-79 میں، یہاں کوئی آدمی بیٹھے تھے، وہ اس گھر میں باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مانگا منڈی سے۔ کہنے لگے ایک آدمی سی جن کی داڑھی نہیں چھوٹی، مجھے پتہ نہیں، میں نے واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت میاں صاحب کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، وہ داڑھی مڑاتا تھا، آپ نے فرمایا داڑھی نہ مڑایا کر، یہ سنت ہے، رکھو اس کو۔ وہ دوبارہ گیا، اس نے داڑھی پھر مڑائی ہوئی تھی، آپ نے پھر اس کو کہا، تیسری بار گیا تو پھر داڑھی مڑائی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی کی طرف وہ جو مونڈا ہوا تھا، فٹ بال بنا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو جو ان چنگی نہیں لگ دی تو ہی شرم کر لے، تو جو ان داڑھی تو جو ان چنگی نہیں لگتی ہے، تو روز نکل آنی ہے، یہ تینوں روز مرا دیتا ہے تو ہی شرم کر لے، اس تو بعد ان کی داڑھی اگی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرشد کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور ہمارا جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ صرف دیدار ہے، اور آپ بیٹھ کر قبلہ شاہ صاحب کا دیدار کریں اور محفل کے آداب کے حوالہ سے ایک دو باتیں سماعت کر لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پنڈال کے اندر کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور کچھ اپنی ٹانگوں کو کعبے کی طرف کر کے بیٹھے ہیں۔ کعبہ اللہ کا بھی ادب کیجئے اور محفل کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں تشریف رکھیے۔ آئیے اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سخاوت محمود نقشبندی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آستان عالیہ گھمت شریف، آستان عالیہ شرف شریف، آستان عالیہ حضرت کعبہ والا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، اما بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی آصف بن برقیہ کی یہ شان بیان نہیں فرمائی کہ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی یہ کر سکتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی امت کا ولی یہ کر سکتا ہے جہاں سے اس کا مریض پکارے، اس کا غلام پکارے، یہ جہاں پہنچ کے جاتے ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہاں پر شیخ القرآن
مولانا عبدالغفور ہزاری علیہ الرحمہ، آپ بہت بڑا پیارا نکتہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انا آتیکا، کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ آصف بن برقیہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. علماء اکرام جانتے ہیں کہ انا ضمیر ہے اور آتیکا واحد متکلم کا صیغہ ہے. جہاں پر آتیکا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، لیکن مفسرین اکرام شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاری علیہ الرحمہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، پہلے آپ اپنی نظر کرم مجھ پر فرمائیے تو پھر میں لے آؤں گا، پھر میں لے آؤں گا. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنی نظر کرم مجھ پر کیجئے تو پھر آپ کی نظر دوبارہ پلٹنے سے پہلے میں تخت کو حاصل کر دوں گا. سامعین اکرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاری علیہ الرحمہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کے سامنے ایک اور تمثیل رکھ دیتا ہوں، ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں کہ شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاری علیہ الرحمہ وزیر آباد والے، انہوں نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد امین المحسنین ڈاکٹر پیر سید امانت علی شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ سے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ بالکل کوئی مشکل سوال نہیں تھا. سوال یہ پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ سونا بہتر ہے یا جاگنا بہتر ہے. حالانکہ جواب کوئی مشکل نہیں ہے اس کا لینا. تو شیخ القرآن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سوال بارہا علماء سے کیا لیکن مجھے کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا. تو جب انہوں نے امیر المحسنین سے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے سونا بہتر ہے یا جاگنا بہتر ہے، تو سنیے ذرا میرے اور آپ کے لجپال پیر و مرشد نے کیا جواب فرمایا. آپ فرماتے ہیں اگر سنت سمجھ کر سویا جائے تو سونا بہتر ہے، اگر سنت سمجھ کر جاگا جائے تو جاگنا بہتر ہے. جیسے ہی شیخ القرآن نے یہ جواب سنا تو آپ آشش کر اٹھے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا علماء سے یہ سوال کیا ہے، کسی نے مجھے بھی ایسا تسلی بخش جواب نہیں دیا جو حضور قبلہ پیر سید امانت علی شاہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. تو سامعین اکرام، اس بات پر ہمیں پیر و مرشد پیر سید امانت علی شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے علمی مقام کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا آنے کا مقصد ہے فیض و برکات حاصل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. آمین. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد سخاوت محمود نقشبندی صاحب. کوئی علی کو کہیں سے بھی پکار سکتا ہے، کوئی علی کو کہیں سے بھی پکار سکتا ہے، علی سبھی کے مقدر سوار سکتا ہے. کوئی علی کو کہیں سے بھی پکار سکتا ہے، علی سبھی کے مقدر سوار سکتا ہے. ارے بروز حشر کافی نہیں لبوں کو سجود، علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. ارے علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. اور ان یزیدیوں سے کہہ دو کہیں اور کیا بسیں، علی لہب سے بھی نکل کر مار سکتا ہے، علی لہب سے بھی نکل کر مار سکتا ہے. اور ایک اعلان سماعت فرمانے سائیوں کی طرف سے حکم ہے کہ جناب سجادہ نشین حضرت قائلہ والا شریف آپ تشریف لانے والے ہیں. جب آپ کی تشریف آوری ہوگی تو کوئی بھی بیلی اپنا موبائل نکال کر تصویر وغیرہ نہ کھینچے، اپنے موبائل اپنے پاس ہی رکھیے گا. یہ عیسائیوں کی طرف سے حکم ہے. تو آئیے میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحسنین صدیقی صاحب، جو ہمارے پیر و مرشد جناب پیر سید امانت علی شاہ صاحب ضیاء الحسنین صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی